براہ راست آپ کو دکھا رہا ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں. جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنے ہیں اور ہماری جو ریڈیولوجی کے ذریعے کینسر کا علاج ہوتا ہے ایک بڑی ایڈوانس مشین سائبر نائف کے نام سے تیسری ہم نے انسٹال کی ہے. پہلی تو 2014 میں پرائیویٹ سیکٹر سے آئی تھی, ہم اس کو فنڈ ہم نے مدد کی, پھر 2018 اور یہ تیسری ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو لیٹسٹ مشین ہے. اور اس کا میں فرق یہ بتا رہا ہوں, جو ڈاکٹرز نے مجھے بتایا ہے کہ جو پچھلی مشین تھی اس میں ایک پروسیجر کے لیے 1.5 گھنٹہ لگتا تھا اور اس مشین میں 20 منٹ لگیں گے, یعنی 4 مریض آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں اسی ٹائم میں جو ایک مریض کرتے تھے. یہ علاج اگر دنیا میں کہیں کرانے جائیں تو ڈپینڈنگ کہ آپ کا مرض کتنا کیسا ہے, کتنی آپ کو وزٹس کرنی ہے, یہ $60-70 ہزار سے $1.5 لاکھ تک کا خرچہ آتا ہے اور یہ بالکل مفت یہاں ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم اس سینٹر میں پاکستان کے 167 شہروں کے, پورے پاکستان کے, صرف سندھ کے نہیں ہیں, لوگوں کو ٹریٹ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ غیر ملکی جو ہمارے پاکستانی باہر ہیں ملک سے. اچھا, یہ سائبر نائف اس وقت پاکستان میں کسی اسپتال میں نہیں ہے. آپ کے بڑے آغا خان ہو گئے یا بڑے اسپتال جو ان میں بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اتنی ایکسپینسو مشینز ہیں, ان کا ریٹرن لوگ افورڈ کر نہیں سکتے, تو ریٹرن نہیں آتا. تو وہ جو پرائیویٹ اسپتال ہوتے ہیں وہ صرف نفع نقصان دیکھنے کی وجہ سے وہ آپ کو ڈرگز بیچ دیتے ہیں جو کہ آپ کر لیں, لیکن وہ انویسٹمنٹ میجر نہیں کرتے, کیونکہ آپ پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. وہ الگ ہے. وہ روبوٹک سرجری ہم سول اسپتال, SIUT, جنا ان میں کر رہے ہیں, اور ہم نے ابھی گمبٹ میں بھی شروع کیا ہے. لیکن اپنا اچھا آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. دیکھیں, یہ بڑا ریسنٹ فنومنا ہے. یہ ہم نے اسمال ڈیمز بنانے شروع کیے تھے 5-6 سال پہلے, اور اس وقت بھی پہلے تو اس پہ کافی کرٹیسزم ہی ہوتا تھا کہ یہ پتہ نہیں پیسے خرچ کر رہے ہیں, لیکن آپ نے خود دیکھا, مجھے نمبرز اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن اگر میں سیفلی کہوں, ہمارے جو اس سال پیاز کی فصل ہوئی ہے اس میں 4 ارب روپے کی سیل ہوئی ہے. 4 ارب روپے, وہ پیسہ اسی کمیونٹی میں آئے نا, ادھر ہی ہوئے. تو شروعات ضرور ہوئی ہے, لیکن اس میں زیادہ ایفیشینٹ اریگیشن کے طریقہ کار, پانی کو اور ایفیشینٹلی یوز کرنا. اس لیے پانی اس وقت بہت ایک قیمتی سونا ہو گیا, بالکل ریسورس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میکنائزڈ فارمنگ پہ جا رہے ہیں, اور اس پہ کام ہمارا ہو رہا ہے. ہماری چھور کے پاس جو ہے ادھر ہم کام شروع کیا ہے ہم نے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی تجویز ہے اس کو اور تیزی سے آگے بڑھائیں گے.
سے آپ کام کا دورہ کریں گے. یہ فائدہ ملتا پہنچو نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان ترقی کرے. میرا آپ سے ایک بڑا چیز ضرور ہے چونکہ پاکستان ایک اکائی ہے. اس وقت جو موجودہ سیاسی عدم استحکام اور سیاسی معاشی استحکام ہے, کیا یہ وقت ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمام جو ہے صوبے یکجا ہو کر جو ہے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں؟ ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ تمام صوبے جو ہیں وہ دوسرے ساتھ جو ہے وہ پرانی صوبوں کے علاوہ کچھ نہیں کریں. اور چونکہ صوبوں کو چاہیے کہ جیسے ہم نے آپ کا ایک ملک دیکھا ہماری مقابل ہاسپٹل, اور وہاں ہم نے بتایا کہ سویلائزیشن جیسے افراد انہوں نے ٹیک اوور کرنا چاہیے جس میں کافی آ گئی. تو صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک پورا صوبے ایک اکائی کے طور پر جیسے آئی پی پیز کے حوالے سے بات ہوئی, جیسے نیا ملک کے قرضے کے حوالے سے بات ہوئی, تو ہم سب کو چاہیے کہ وہ انیشیٹو آپ کیوں نہیں, چونکہ زرداری صاحب نے ہمیشہ جو ہے ایک بڑے پد کا ہمیشہ مظاہرہ کیا اور تمام لوگوں کو پسند کیا. میں سمجھتا ہوں میری رائے ہے آپ کے لیے کہ پنجاب سندھ جو گورنمنٹ ہے چونکہ یہ کام بڑے صوبے کرنا چاہیے بہار میں, مجھے لیکن چلے آدھی انیشیٹو تمام ملک کی باتوں کو اکٹھا کرنے میں اور ملک کی سیاسی جو اپنے استعمال اس کے حق کے لیے بتا رہے ہیں. نہیں, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اور ہمارا خیال ہے کہ اس وقت صدر زرداری صاحب یہ کام انجام دے سکتے ہیں بڑی اچھی طریقے سے, اور سلیوشن بھی موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک میں بڑے وسائل ہیں, لیکن ہم نے کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے, ہمیں اپنے انٹرسٹ چھوڑنے چاہیے. میں جو تھر کی بات اتنی کی ہے اور آپ سے اور کر رہا ہوں کہ جی تھر کے اندر ہمارے پاس جو کوئلہ موجود ہے وہ پاکستان کے لیے سستی بجلی بنا سکتا ہے. اس کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن کر کے آپ روزگار بڑھا سکتے ہیں, اور اس سے ساتھ آپ ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹریز میں زیادہ انویسٹ کر کے اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں اور زر مبادلہ کما سکتے ہیں, جو اس وقت سارے مسائل ہیں. تو یہ ساری سلیوشنز موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے. ہم نے ویسے پہلے بھی لیڈ لیے, دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا جب ہم انفارملی بات کر رہے تھے, آج سے 10 سال پہلے صرف سندھ حکومت کرتی تھی. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پورا پاکستان کرتا ہے, سب وفاقی حکومت بھی کرتی ہے, باقی حکومت بھی کرتی ہے. آج سے 10 سال پہلے سندھ حکومت کہتی تھی کہ جی ونڈ انرجی, رینیوبلز اور سولر انرجی پہ انویسٹ زیادہ کرنا چاہیے. ہماری کم سنی گئی, اور اب پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ رینیوبلز پہ انویسٹ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. تو یہ لیڈ پہلے بھی سندھ لیتی رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم کریں گے, لیں گے. اس وقت جو تھر کا ٹوٹل بجلی 3000 میگا واٹ کے قریب پیدا ہو رہی ہے, وہ ساری کی ساری نیشنل گرڈ میں جاتی ہے, اور وہاں سے سیدھا فیصل آباد جاتی ہے. سندھ میں بھی استعمال نہیں ہو رہی ہے, ساری ادھر جاتی ہے. اور سب سے تو یہی سندھ کے تھر کے کوئلے نہیں تھوڑی بہت ریلیف دی ہے. آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں, اب آئی ڈونٹ نو اس کو فیڈرل گورنمنٹ کیسے آگے لے جا رہی ہے, لیکن میں نے جیسے کہا کہ ہمیں بجلی کی کھپت کو بڑھانا پڑے گا اور زیادہ انڈسٹریل یونٹس لگانے پڑیں گے تاکہ ہم اس چکر سے نکلیں. نہیں تو یہ ہمارے معاہدے جو ان کے ساتھ ہیں وہ 25 سال کے معاہدے ہوتے ہیں. تو یہ کام ہمیں بجلی کی انڈسٹری کو کمپلیٹ ریسٹرکچر کر کے آگے بڑھانا پڑے گا تاکہ ہم اپنی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھا سکیں.
3400 میگا واٹ آپ بنا رہے ہیں اور ساری ڈسٹریبیوشن کیا سندھ حکومت اس پہ اپنا کوئی رکھتی ہے اس میں میگا واٹ کے اتنے ہم دیں گے اتنے کیا معاہدہ؟ میں دیکھیں زیادہ اتنی بہت لمبی بات ہو جائے گی. میرے پاس بڑے نمبر موجود ہیں کہ کتنی بجلی ہم لے رہے ہیں, یعنی سندھ کے لوگ کو دی جا رہی ہے, جبکہ ساری ریسورس, یہ تو صرف کوئلہ ہے, گیس بھی ساری ہمارے پاس ہے 70%, جس سے پاور پلانٹس بنتے ہیں. عجیب بات ہے, آئین میں لکھا بھی ہے, آرٹیکل 158 ہے 158, کہ جس صوبے میں گیس نکلتی ہے اس کا پہلا حق بنتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو رہا. میں پھر آپ سارے پنجاب سے آئے, کوئی کنٹروورسی نہیں شروع کرنا چاہتا, لیکن ہم بڑے دل رکھنے والے لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسکیمز کی جائیں, وہ کام کیا جائے. اب تھر کا ہم نے تھر میں ایک تو جی آئے انگرو والوں نے انویسٹ کیا, سندھ حکومت نے انویسٹ کیا, چائنیز لونز آئے. ہم نے تھر میں سندھ حکومت نے جو کام کیا نا, اپنے روڈز دیکھے ہیں, آپ نے خود تعریف کی, یہ آر او پلانٹس لگائے ہیں, ہم نے بریجز بنائی ہیں. تھر کے اندر ہماری اپنی انویسٹمنٹ تقریباً $2 بلین ہے سندھ حکومت کی. مطلب وہ اس زمانے کے ڈالر سستا تھا نا, میں کہہ رہا ہوں 160-170 ارب روپے کی انویسٹمنٹ اس زمانے اتنے کا ڈالر تھا جب ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی. ہم اور اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. ہم یہی انویسٹمنٹ لوکلائز بھی کر سکتے تھے, بہت واہ ہو جاتی, کوئی ایک اچھی سی ہم پروجیکٹ بنا لیتے جو کہ نظر آتا چمکتا ہوا, لیکن ہم نے پاکستان کے لیے کرنا, تو آگے بھی ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. سب سے پہلے تو ٹرین کے حوالے سے بات کروں گا. پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ نے تھوڑی تفصیلی بات کر لی. میں مختصراً یہ کہوں گا کہ میں 3-4 سال پہلے جب بچوں کو ایشو ہوا تھا اسٹارٹنگ کا مٹھی, تو میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں مٹھی جا کے میں دیکھوں, کیونکہ میں بچوں کے رائٹس کے اور ہیومن رائٹس کے کام کرتا ہوں. لیکن مجھے ڈسکریج کیا گیا کہ وہاں پہ روڈ کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورت حال ٹھیک نہیں ہے, آپ لٹے جاؤ گے, آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے ہو, وہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے. تو وہ جو آپ نے دیکھا وہ بہت خوبصورت ہے, بڑا روڈ کا انفراسٹرکچر بہت خوبصورت ہے. ہاسپٹل کی کنڈیشن جو ہے وہ میں بغیر نام یہ کہوں کہ ملک کے بہت سارے صوبوں اور ضلعوں کے اسپتالوں سے بہت مچ بیٹر حالات تھے. میں اس کے ساتھ دلی کا تھوڑا سوال ہے, کیونکہ مونسون شروع ہو چکا ہے اور ہمارا ایک اور ایشو ہے انٹرنیشنل کنسرن بھی ہے کلائمیٹ چینج, اور ہم اربن فلڈنگ کی طرف میں آتے ہیں ہر سال, اور وہ ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. $10 بلین کا میرے خیال میں 2010-11 میں فلڈ میں نقصان ہوا. اس سے سب سے زیادہ ولنریبل سندھ ہوتا ہے. گجرانوالہ میں بھی اتنی بارش ہوتی ہے اور بدین میں بھی ہوتی ہے, لیکن گجرانوالہ میں اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بدین میں ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے مختلف رپورٹ پڑھا کہ خیرپور سے لے کے سندھ تک ایک ڈریننگ سسٹم بنایا گیا ہے. لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین اس کا نام ہے. ورلڈ بینک کے تعاون سے 1987 سے لے کے 1997 تک بنایا گیا ہے. اس کے اوپر سنا ہے کہ انکروچمنٹ ہو گئی ہے, کچھ 62 لوگوں نے انکروچ کر کے اس کو بند کر دیا ہے, کنسٹرکشن ہو گئی ہے وہاں پہ, جس کی وجہ سے سندھ میں زیادہ نقصان ہوتا ہے. سوال میرا یہی ہے کہ آپ کا کیا اس میں کنٹریبیوشن ہے, کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کھولنے کی سنا ہے کہ 30 سے 35 کروڑ روپیہ اس پہ آتا ہے, اس کی کیا کہتے ہیں صفائی کا, وہ نہیں لگتا, اور ہزار اربوں روپے کا ہمیں جو ہے نقصان ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں اچھا, سب سے پہلے تو 1-2 چیزیں آپ نے گجرانوالہ اور بدین کا ذکر کیا. مجھے شاید نمبرز بھی یاد ہوں, کراچی اور لاہور کو ایک دن میں کمپیئر کر رہا تھا. کراچی کا ایوریج رین فال جو ہوتا ہے نا سال کا, لاہور کا اس سے 7 گنا زیادہ ہے. تو وہاں ڈیزائن, اور اگر آپ سنگاپور چلے جائیں تو سنگاپور لاہور سے 6 گنا زیادہ ہے. تو اگر جو لاہور میں ایوریج رین فال پڑتی ہے, اتنی رین فال پڑے تو سب معاملات ٹھیک رہتے ہیں. 6 گنا زیادہ پڑے تو لاہور میں مسئلہ ہوگا.
اور اگر سنگاپور میں اتنی بارش پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ڈیزائن یا ہسٹوریکلی. تو یہ آپ کو خیال رکھنا ہے. لوگ بڑے کمپیئر کرتے ہیں کہ جی اگر کراچی میں 25 ملی میٹر بارش پڑتی ہے نا، تب لاہور کو آپ کمپیئر کریں گے جب لاہور میں 150 ملی میٹر بارش پڑے گی تو آپ کراچی کے 25 کو کمپیئر کریں گے. تو یہ تھوڑا کلیئر کر لیں سارے لوگوں کو. میرے آپ نے RBOD کا ذکر کیا، بالکل برعکس ہے جو آپ نے بات سنی ہے اس کے، اور آپ جا کے اس کو پلیز چیک کر لیجئے گا. اب میں بہت لمبی کہانی نہ شروع ہو جاؤں. سندھ ہسٹوریکلی یہ دریاؤں میں ڈیم بننے سے پہلے اور براجز بننے سے پہلے سندھ سرسبز و شاداب ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی ہمارا انڈس ریور، باقی جو 5 دریا ہیں وہ پہاڑوں سے ہمالیہ سے نکلتے تھے. پاکستان سندھ میں انٹر ہونے سے پہلے تھوڑا سا سٹیپ ہے، جیسے ہی سندھ میں آتے ہیں فلیٹ زمین ہو جاتی، ٹوپوگرافی ایسی بنی ہوئی ہے. جو پانی اوپر سے آتا تھا سندھ میں آ کے رک جاتا تھا. سندھ واز مور فرٹائل دین اینی ادر پارٹ آف پاکستان. اور یہ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، میں 150-200 سال 500 سال پرانی بات کر رہا ہوں. کوئی دریاؤں پہ بند نہیں تھے. دریا جب آتے تھے، کل میں آیا نا ہمارے پاس اب ایک طرف دریا کے بند ہیں، دوسری طرف جو پہاڑی برساتی نالے آتے ہیں فلڈ پروٹیکشن بند ہے، اس کے بیچ کا علاقہ ہے. اگر کوئی ایک بند بھی ٹوٹتا ہے وہ پورا ڈوب جاتا ہے. پہلے یہ دونوں بند نہیں ہوتے تھے، دریا چڑھتے تھے، برساتیں بھی اسی زمانے میں ہوتی ہیں. یہ پورا علاقہ فلڈ ہوتا تھا. ہمارے گاؤں، ہمارے شہر آپ دیکھیں گے سارے اوپر بنے ہوئے ہیں، ہر سال ڈوبتے تھے. پانی ادھر سے پھر جب جاتا تھا تو لوگ آبادی کرتے تھے. ڈیم بنانے شروع کیے، سب سے پہلے براج بنانے شروع کیے، پانی روکنا شروع کیا. ہمارے جو نیچرل اننڈیشن کنالز تھے، یہ کنالز تھے جو کہ گرمیوں کے موسم میں نیچرل واٹر، کوئی مین میڈ نہیں تھے، واٹر ویز تھے. دریا بڑھتا تھا، ان میں پانی جاتا تھا، وہ پانی سے لوگ آبادی کرتے تھے. اب جب پانی روکنا شروع کر دیا تو ہمارے یہ جو سارے نیچرل واٹر ویز تھے اس میں پانی بند ہو گیا. اس وجہ سے انگریزوں نے سکھر براج کا منصوبہ بنایا کہ بھئی یہ تو سندھ غیر آباد ہو رہا ہے. اتنے جو اوپر براجز بن گئے تھے، یہ 1800 سے شروع ہوتے. 1868 میں پہلا براج بنایا تھا انگریزوں نے. پھر 1932 میں جب انہوں نے دیکھا یہ پرابلم ہو رہا ہے، 32 میں انہوں نے سکھر براج بنایا تاکہ وہ اننڈیشن. اب آپ کا جو نارا کنال ہمارا ہے وہ ایکچولی نارا ڈھورا ہوتا تھا یا نارا ریور ہوتا تھا. جب دریائے سندھ میں پانی بڑھتا تو وہ نارا آباد کرتا تھا سارا، لیکن جب دریائے سندھ کا پانی کم ہوا تو نارا آباد ہونا بند ہو گیا. پھر انہوں نے سکر براج بنا کے نارا کنال بنا دیا، انجر کر دیا، 7 کنال نکال دیے اور ان جگہوں پہ پانی پہنچانا شروع کیا جہاں پہلے نیچرلی پانی جاتا تھا. پھر یہ بند بنانے شروع کیے. انہوں نے کہا بھی یار ڈوبے نہ تو بند بنائے دریاؤں کے. یہ ہم نے سارا نیچر سے لڑائی کی ہے اتنے سالوں میں. اور کلائمیٹ چینج اسی کو کہتے ہیں نا، آپ قدرت سے لڑو گے قدرت جواب دے گی. ٹھیک ہے جی. ہم نے ایک اچھا پھر ہوا یہ کہ جب کنال سارے بن گئے تو انہوں نے کہا کہ جی اب ان کے پانی نکالنے کے لیے لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین اور رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین اور یہ سب بنانی شروع کیے. ادھر بھی دوسری مسٹیک کی. ہمارے جو نیچرل پانی کے یہ برسات تو پہلے بھی ہوتی ہوگی نا، شاید اب سے زیادہ ہوتی ہو، سیلاب تب بھی آتے تھے. پانی نیچرلی لوگوں نے کوئی RBOD LBOD نہیں بنایا تھا، قدرت کی طرف سے وہ نیچرل واٹر ویز تھے، پانی نکل جایا کرتا تھا. انہوں نے وہ LBOD جس کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، منسٹر صاحب زیادہ ہوشیار ہو گئے، اس میں 17 جگہ سے وہ جو ہمارے بڑے بڑے ڈھورے جن کو ہم سندھی میں کہتے ہیں، پنجابی میں بھی ہوگا کوئی لفظ اس کا، جو ڈپریشنز ہوتی ہیں نا جہاں سے پانی برسات کا نیچرلی نکل جاتا ہے، ان سب کو بند کر دیا. اب ہوتا یہ ہے LBOD بنی یعنی 6000 کیوسک کے لیے، جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے 18000 کیوسک اس میں آ جاتا ہے، بریچ کرتی ہے، ڈبوتی ہے. اب ہم ان سب چیزوں کو درست کر رہے ہیں. اچھا جب یہ دریا وریا پہ بند ڈالنے شروع کیے نا، انگریزوں نے ڈالے، ہم نے بھی ڈالے اس کے ساتھ، تو
لوگ بھول گئے کہ یہاں پہ یہ ابھی کی بات نہیں, پچھلے 5, 8, 10 سال نہیں, یہ 100 سال کی بات ہے نا. پہلے ایک جب پانی دریا کا چڑھتا تھا تو میں ڈوبتا تھا, اب میں نے بن گئے, ڈوبنا بند ہو گیا. تو اچھی بات تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا کہ میں نے ادھر اپنے گھر بنا دیے, شہر بنا دیے, آبادیاں ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ برسات, اور یہ پچھلے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں, بتا رہے ہیں برساتیں زیادہ ہوئی, تو اوپر سے جب پانی زمین پہ آتا ہے تو پانی کو یاد آ جاتا ہے کہ میرا راستہ یہ ہے, ڈپریشن یہ, اب اس راستے میں شہر بن گئے, آبادیاں ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو ہم درست کر رہے ہیں, لیکن یہ بنایا ہوا سارا نظام ہمارا, یہ آپ کو پتہ ہے نیدرلینڈز میں انہوں نے جو بھی بنائے تھے نا دریاؤں پہ بند, اور ایون سمندر کو روکنے کے لیے, وہ توڑ رہے, کہنے سے ہمیں نقصان ہوا ہے الٹا. اب ہم یہ میں بات کروں گا کہ سارے توڑ دو تو مجھے تو تھوڑا بہت جو عزت رہ گئی وہ بھی ختم ہو جائے گی میری. لیکن قدرت سے آپ لڑ نہیں سکتے, قدرت کے ساتھ آپ نے مینیج کرنا ہے. اب ٹھیک ہے, ترقی کے ساتھ آپ پروجیکٹس بناتے ہیں, لیکن ایسی, اب میں کل ہو کے آیا ہوں نا جہاں سے منچھر جھیل ہے, ایشیا کی سب سے بڑی جھیل. منچھر سے پانی جب جاتا ہے دریا میں, آپ اس طرف سے نہیں جائیں گے, نہیں تو آپ کو دیکھیں گے ایگزامپلس کا. یہ انڈس ہائی وے پہ نا ادھر برساتی نالے بہت آتے تھے. انگریز نے ریلوے بنائی, ریلوے کے اندر 200 فٹ کی انہوں نے برج بنائی. ہم نے روڈ بنایا اس کے ساتھ, وہاں پہ 20 فٹ کا برج بنایا. ڈوبیں گے تو صحیح نا, پھر ہر برسات میں ہمیں وہ انڈس ہائی وے کاٹنا پڑتا ہے. ایسی حرکتیں ہم نے کی ہیں ہمارے پلانرز نے اوور دا ایئرس. یہ آپ نے موقع دیا تو ایک چیز آپ کو اور بتا دوں ادھر. جب 2022 کا سیلاب آیا, کیمن صاحب ہر جگہ جا رہے تھے, جہاں جاتے تھے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ جی ہمارے گھر ڈوب گئے, گھر گر گئے, ہمیں گھر بنا کے دیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.